مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے جنتی آنکھ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اپنی نگاہوں کا تحفظ اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں جنتی آنکھ کی روشنی عطا فرمائے۔ آج کا موضوع سننے کے ساتھ ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا اپنی عملی زندگی میں اتارنے والا موضوع ہے، اور اس تصور اور اس شوق سے ہم نے اس کو سننا سنانا ہے کہ اگر کہیں ہماری سیرت اور کردار میں کوئی کوتاہی ہے تو ہم فوراً اس کو درست کرتے ہوئے اپنے آئینہ کردار کو بالکل صاف اور شفاف کر لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، رب کائنات جل جلالہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، چھپ چھپا کر دیکھنے والی آنکھ کی چوری سے وہ پوری طرح واقف ہے، وما تخفی الصدور، اور دل میں جو غلط کام کا خیال ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو جن مقاصد کے لیے اعضاء دیے ہیں، اگر انہی مقاصد میں ان کو استعمال کیا جائے تو رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کے پھول برستے ہیں، اور اگر ان مقاصد سے ہٹ کر ان اعضاء کا استعمال کیا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو آنکھ جن اعلیٰ مقاصد کے لیے دی ہے، اگر ان کو حدود کے دائرے میں استعمال کیا جائے تو یہی آنکھ صدیوں کا سفر بندے کو گھنٹوں میں طے کرا دیتی ہے، اور یہی جلد اس کو منزل تک وصول عطا کرتی ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان کہتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس آنکھ کو بینا نہیں نابینا کہا جاتا ہے، اور اس کو اپنے کردار کے لحاظ سے جو اس کا عمل تھا اس کی نفی کے لحاظ سے اس کی آنکھ کی افادیت کھو جاتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو نابینا قرار دے دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کفار کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کفار کو دکھائی کچھ نہیں دیتا اور وہ دنیا کے راستوں میں چلتے ہوئے نابینوں کی طرح چلتے ہیں، نہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے کہ جو اللہ کو پسند آتا ہے۔ خالق کائنات کی مرضی کے مطابق چونکہ نہیں دیکھتے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں اور ان کا دیکھنا نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس تمام عمل کی نفی کر دی ان کی آنکھوں سے جس کا صدور ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کی رضا کے مطابق آنکھ کا استعمال نہیں ہو رہا۔ مسلم امہ کو خالق کائنات نے یہ ہدایت کی ہے کہ میری رضا کے مطابق اپنی آنکھ کو رکھو اور آنکھ کا تمام تر کردار شریعت مطہرہ کی روشنی میں استوار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک باقاعدہ حصہ ہے آنکھ کے دائرہ کار کا، اور اگر ان خطوط کی روشنی میں ہماری آنکھ کھلے گی اور ہماری آنکھ بند ہوگی تو رب کائنات کے فضل سے اس آنکھ کو وہ لمحہ بھی ملے گا جب خالق کائنات جل جلالہ جنت کے دارالسلام میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ دنیا میں آنکھ کی جو افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آنکھ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جنتی آنکھ کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جنتی آنکھ کی پہلی قسم جنتی آنکھ کی یہ ہے کہ وہ آنکھ جنتی ہے کہ جس کو خالق ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رایا من رآنی، جہنم کی آگ اس مسلمان کو چھو نہیں سکتی
کون سا مسلمان رآنی جس نے مجھے دیکھا ہے جہنم کے قریب وہ نہیں جا سکے گا، اور فرمایا او رای من رآنی، وہ اتنا تابناک انسان ہے کہ جس نے اس کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کے بھی قریب نہیں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کی اتنی بڑی عظمت بیان کی ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا اللہ کا دیدار جاگتے ہوئے نہیں ہو سکتا، چونکہ دنیا میں ایک ہی آنکھ ہے جس کو خالق کائنات نے عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا کیا ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ کو دیکھنے والی آنکھ جو ہے اور یہ تعلیمات اپنا لینے والی آنکھ جو ہے، اسے یقیناً خالق کائنات جل جلالہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اسی لیے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو فطر کے وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری اس وقت خوشی ہوگی جب اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ محشر کے دن جنت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی آنکھ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حالت ایمان میں آپ کا دیدار کیا، دوسرا وہ کہ جو اس وقت تو نہ کر سکا، صدیوں بعد پیدا ہوا، لیکن کبھی اس کے خواب میں وہ تجلی رونما ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دیدار سے مشرف کر دیا۔ اس آنکھ کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عظمت بیان کی ہے، جس کو آج اپنے تقدس کی بنیاد پر یہ انعام ملتا ہے کہ وہ ماہ مدینہ اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ کنز العمال کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے ساتھ اس کی کچھ شرائط اور تقاضے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، لیکن صحیح بخاری کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا۔ حق کا یہ معنی دوسرے طبقے کے لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بالقطع والیقین کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل اپنا نہیں سکتا اور صورت بنا نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو خالق کائنات کے جلووں کا من وجہ منظر نظر آ گیا، اور یہی دیکھنا ایک دن جنت میں اس کے لیے دیدار الہی کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لحاظ سے تین قسم کی آنکھوں کا تذکرہ آپ نے ایک ہی حدیث میں کیا ہے، اور ہم پھر اس کو بیان کر کے علیحدہ علیحدہ اس کی حیثیات کو انشاءاللہ اجاگر کریں گے۔ الزواجر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عین باقیات یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ ہی رو رہی ہوگی۔ آج کوئی جس قدر بھی اپنے آپ کو غموں سے دور رکھتا ہے اور حشاش بشاش رہتا ہے اور خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں کتنا بڑا ہی غموں سے دور رہنے کا اس نے حصار بنا لیا ہو، لیکن قیامت کے دن ہر آنکھ کو رونا پڑ جائے گا۔ اس وقت حالات اور ماحول کی جو تپش ہوگی اور اس وقت کے واقعات کی جو تلخی ہوگی اور ہولناکیاں ہوگی، ان کی وجہ سے ہر آنکھ کو قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ ہاں وہ دنیا میں کتنا بڑا تاجر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے سامنے اس کا کلیجہ بھی پانی ہو جائے گا، پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کے نیچے حشر کا وہ پورا منظر ہے۔ آپ نے سب کچھ دیکھ کر فرما دیا کہ اس سارے ماحول میں تین قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے رونے سے محفوظ فرما لے گا۔ ہر آنکھ رو رہی ہوگی، مگر وہ آنکھیں اس دن مطمئن ہوں گی، اور اس دن ان کو رونا نہیں آئے گا۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بیان میں ان آنکھوں کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔